بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی میں بات کریں گے جنت مئی کے حوالے سے۔ تو یہ جو کل ایک واقعہ رونما ہوا اور اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک کمپین چل گئی، تو اس کی جو تفصیلات ہیں وہ اب سامنے بھی آئی ہے، اور ایک درخواست بھی SHO صاحب کو دی ہے انہوں نے جنت مئی نے، اور وہ تھانے میں پہنچی تھی اور تحریک لبیک پاکستان کی جو مظفر گڑھ کی قیادت ہے، ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ، کیونکہ یہ تحصیل جتوئی اور شہر سلطان یہ ادھر کے تھے، تو مظفر گڑھ کی جو اعلیٰ قیادت تھی ان کے ساتھ علامہ سعد حسین رئیس صاحب نے ڈائریکٹ رابطہ کیا تھا، اور ان کے رابطے کے بعد پھر تحریک لبیک پاکستان پہلے بھی ان کے ساتھ رابطے میں تھے، لیکن علامہ سعد حسین رئیس صاحب کے رابطے کے بعد خصوصاً تو پھر تحریک لبیک پاکستان کی جو قیادت تھی وہ پھر فی الفور وہاں پر پہنچی، اور پہنچ کر انہوں نے حالات اور واقعات کا جائزہ لیا، اور آج صبح ہی وہ جنت مئی بھی تھانے میں گئی، اور تحریک لبیک پاکستان کی اعلیٰ قیادت بھی تھانے میں گئی، اور تھانے میں جا کر ناظرین انہوں نے اپنا ویڈیو پیغام بھی جاری کیا کہ میرے ساتھ تحریک لبیک پاکستان اس وقت کھڑی ہے، اور مجھے اب کوئی خطرہ نہیں ہے میری جان کو، اور SHO صاحب جو ہیں وہ بھی میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اور ناظرین جو انہوں نے ایک درخواست دائر کی ہے وہ میں آپ کو سنواتا ہوں کہ جو وہ واقعہ رونما ہوا، جو ان کے گھر کے اوپر اٹیک ہوا، جو توڑ پھوڑ کی گئی، اس حوالے سے کہ وہ کیوں رونما ہوا، توڑ پھوڑ کیوں کی گئی، اس کے پیچھے کیا تھی، یہ تمام جو اصلیت ہے یہ بھی اس وقت سامنے آ چکی ہے۔ تو سب سے پہلے ناظرین انہوں نے جو درخواست دی ہے بخدمت جناب SHO صاحب تھانہ شہر سلطان سائلہ جنت مئی زوجہ امتیاز احمد قوم گبول بلوچ سکنہ شہر سلطان، یعنی قوم اور جہاں پر یہ رہائش پذیر ہے۔ اب انہوں نے جو بنام دیا ہے، نمبر 1 محمد محمود والد محمد بخش، یہ ایک ہو گئے، شریف والد حضور بخش 2، صغیر والد رسول بخش 3، شعیب والد بشیر احمد، یہ 4 ہو گئے ناظرین، اور 5 جوید والد بشیر احمد، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین یہ بشیر احمد اقوام گبول اور شکیل احمد، اور جو نامعلوم افراد پر بھی بہت سے لوگوں پر انہوں نے درخواست دی ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین جو پھر درخواست کے اندر جو انہوں نے جو چیزیں لکھی ہیں، انہوں نے کہا کہ گزارش ہے کہ سائلہ میں، یعنی انہوں نے کہا کہ میں خانہ داری کرتی ہوں، یعنی جو انہوں نے سائلہ یعنی جو درخواست انہوں نے لکھی، میں نے اپنے گھر میں بچیوں کو سلائی مشین سکھانے کے لیے سینٹر بنایا ہوا ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ جو محلے کی بچیاں ہوگی یا ارد گرد کی، ان کو سلائی سکھانے کے لیے میں نے اپنے گھر کے اندر ایک سینٹر قائم کیا ہوا ہے، یہ وہ اصلیت ہے۔ میری آج جتوئی عدالت میں پیشی تھی، میں جتوئی گئی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ آج میری جتوئی عدالت کے اندر پیشی تھی اور میں پیشی کے اوپر گئی ہوئی تھی۔ یہ جو واقعہ رونما ان کے گھر کے اوپر جو اٹیک وغیرہ ہوا، اچھا گھر میں اپنی ہمشیرہ سمیرہ بی بی کو بٹھایا ہوا تھا، قریباً 12 بجے میں گھر واپس آئی تو زینب بشیر میرے گھر میں داخل ہو گئی اور اپنے بھائی جوید کو بلا لیا، جو میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے لگے۔ یعنی وہ کہہ رہی ہیں کہ جب میں عدالت سے واپس لوٹی، عدالت سے ہو کر واپس لوٹی، تو جن شخصیات کا میں نے نام لیا ہے وہ میرے گھر میں داخل ہو چکے تھے، اور انہوں نے میرے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ اسی دوران دیگر ملزمان بالا بھی سامنے آ گئے، یعنی وہ جو چھپے ہوئے تھے، انہوں نے آتے ہی مجھے شدید زد و کوب کیا، جس سے میری گردن پر زخم کے نشانات موجود ہیں۔ پھر ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ جو انسان کسی کی چار دیواری کے اندر آ جاتا ہے تو پھر وہ چار دیواری کا جب وہ تقدس پامال کرتا ہے تو اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، انہوں نے پھر کیا ہوگا۔
تو پھر انہوں نے کہا کہ جنہوں نے آتے مجھے شدید زد و کوب کیا، جس سے میری گردن پر زخم اور نشانات موجود ہیں۔ جاوید نے سوٹے کا وار کیا، یعنی اس کے اوپر ڈنڈوں کا بھی وار کیا گیا۔ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ کے اوپر بھی کچھ چوٹیں وغیرہ آئیں، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ خدا بخش کے شفیع نبی بخش آ گئے، اور یہ تمام لوگ جو نا وہ وقوع پر خود انہوں نے اکٹھے ہو گئے، یہ وہ لوگ تھے، اور ان لوگوں نے آ کر ان کی منت سماجت کی اور میری جان بخشوائی، جن کا میں نام لے، یعنی احمد بخش، والد نبی بخش، یہ جو آئے، اور ان لوگوں نے شفیع بھی ہو گئے۔ ان لوگوں نے آ کر میری وہاں سے جان چھڑوائی، یعنی ان لوگوں سے جو اس طرح سے ہوتا ہے باتیں کی، اور ان لوگوں نے پھر ان کو یعنی چھوڑ کر وہ چلے گئے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ نقد رقم، یہاں پر انہوں نے لکھوایا ہے 9 لاکھ، 90,000 نہیں، 9 لاکھ روپے انہوں نے لکھوایا کہ 9 لاکھ روپے، 3 تولے زیورات، طلائی موبائل فون، 15 عدد سلائی مشین بھی اٹھا کر لے گئے، یعنی 9 لاکھ روپیہ بھی انہوں نے اٹھایا، 15 جو مشینیں تھی، کیونکہ یہ سینٹر تھا، وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ جو بچیاں سیکھنے آتی ہیں وہ اپنی مشینیں بھی ساتھ لے کر جاتی ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ لے کر وہ ملزمان چلے گئے۔ یہ انہوں نے تمام چیزیں کی، اور اس پر انہوں نے پھر SHO صاحب کو کہا کہ آپ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں۔ یہ ناظرین جنت مئی کا اہم ترین موقف تھا، یہ وہ درخواست تھی جو میں نے پڑھ کر آپ کو سنائی، جو انہوں نے شہر سلطان کے SHO کو دی، جو کہ آپ کو معلوم ہے تھانے کے ہیڈ ہیں۔ یہ وہ اپلیکیشن تھی، اور یہ جو ماجرا ہوا ہے اس کی یہ حقیقت تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دو میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔